المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، وافضل الصلاة واتم التسلیم علی سید المرسلین وخاتم النبیین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پچھلی کلاس میں ہم نے رسالہ اعتقادیہ کی 12ویں فصل کا آغاز کیا تھا، جو نماز کے مبطلات کے بارے میں ہے، یعنی مبطلات الصلاۃ یا مفسدات الصلاۃ، وہ چیزیں جن سے ایک انسان کی نماز باطل ہو جاتی ہے، انسان کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ تو اس میں ہم نے پچھلی کلاس میں 10 یہ مبطلات کا ذکر کیا تھا، 10 باتیں ایسی ذکر کی تھی جن سے ایک انسان کی نماز ٹوٹ جاتی ہے، باطل ہو جاتی ہے۔ تو اس کے بعد مزید کچھ مبطلات کا حضرت شاہ ہمدان نے ذکر کیا ہے، تو اسی لیے آج کی کلاس میں بھی ہم جو بقیہ مبطلات ہیں ان پہ بات کریں گے۔ تو حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 10 کے بعد 11واں مبطل فرماتے ہیں یازدہم 11th ون یا 11واں مبطل سے حرکت متواتر، 3 متواتر لگاتار پائی در پائی حرکتیں کرنا، ان سے انسان کی نماز ٹوٹ جاتی ہے، ٹھیک ہے، جس کو ہم ہمارے فقہ اس کو العمل الکثیر بھی کہتے ہیں یا الفعل الکثیر۔ مسئلہ یہ ہے کہ نماز میں تو آپ کو اصل میں حرکت کرنی نہیں ہے، لیکن کئی احادیث میں ہمیں ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ حرکتیں نماز میں کرنا ثابت ہے۔ اب ان دونوں چیزوں کو ہم کیسے جمع کریں گے؟ ایک طرف سے یہ ہے کہ حرکت نہیں کرنی ہے، لیکن کئی احادیث ہم کو ملتی ہیں کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرکات کی ہیں نماز میں۔ مثلا آپ اپنی جو بیٹی تھی ان کی بیٹی کو اٹھایا کرتے تھے گود میں، جو ہم آج کی کلاس میں دیکھیں گے۔ تو پھر اس چیز کو فقہاء نے منضبط کرنے کے لیے قواعد رکھے ہیں، کچھ شروط رکھی ہیں۔ ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ وہ حرکت نماز میں کرنی جائز نہیں ہے جو کیا ہو، جو فعل کثیر میں آتی ہو، العمل الکثیر کے ضمن میں آتی ہو۔ تو اس کو یہاں پہ حضرت شاہ ہمدان نے ذکر کیا ہے سے حرکت متواتر یا لگاتار 3 حرکتیں کرنا۔ اور اسی کو ہمارے فقہاء نے، اگر آپ دیکھیں گے متن الغایۃ والتقریب، امام ابو شجاع الاصفہانی رحمہ اللہ کی کتاب، تو وہ لکھتے ہیں نماز کے مبطلات میں سے جو چیز انہوں نے ذکر کی ہے وہ ہے العمل الکثیر، العمل الکثیر، کثیر عمل۔ اس کا مطلب ہے یہ 2 چیزیں ہیں، یہ جو اس عمل کو انہوں نے کوالیفائی کیا العمل الکثیر، اس کا مطلب ہے اس لفظ کثیر سے جو القلیل عمل ہے وہ خارج ہے۔ تو عمل قلیل سے نماز انسان کی نہیں ٹوٹے گی۔ اگر یہ کہتے خالی العمل تو عمل دونوں کو شامل ہوتی ہے نا۔ اب چونکہ انہوں نے اس کو کوالیفائی کیا الکثیر سے، العمل الکثیر، کثیر عمل سے انسان کی نماز ٹوٹتی ہے، تو اس سے خود ثابت ہوا کہ العمل القلیل، جو قلیل عمل ہو اس سے انسان کی نماز نہیں ٹوٹتی ہے۔ اب یہ کثیر و قلیل کا ضابط جو ہے اس پہ ہم تھوڑا مختصر اس پہ بھی بات کریں گے۔ تو یہ الفعل الکثیر کیا ہے، اس کے بارے میں فقہاء فرماتے ہیں، یہ جو الفعل الکثیر یا العمل الکثیر انہوں نے فرماتے ہیں الفعل الکثیر، فعل کثیر، والمقصود به، اس سے مقصود کیا ہے، الفعل، وہ فعل المخالف لافعال الصلاۃ، جو نماز کے افعال کے مخالف ہو، یعنی جو نماز کا فعل نہ ہو، ٹھیک ہے، یعنی آپ کوئی ایسا فعل کریں جو نماز کے اپنے افعال کے مخالف ہو، اگر آپ نے وہ فعل کیا تو اس کو ہم کہیں گے وہ فعل کثیر ہے، لیکن بشرط، شرط یہ ہے ان یکثر و یتوالا، 2 شرطیں ہیں، ایک تو یہ کثیر ہو اور دوسرا یہ کنٹینیوٹی کے ساتھ ہو، توالی ہو اس میں، ٹھیک ہے، تو یہ 2 شرط ہیں اس میں۔ عمل کثیر ہم اس کو کہیں گے جس میں ایک تو کثرت ہو اور دوسرا اس میں کنٹینیوٹی ہو، جس کو شاہ ہمدان نے کہا تھا متواتر۔
تو فعل کثیر سے مراد وہ افعال ہیں جو وہ فعل ہے جو نماز کے افعال کے برعکس ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ ان یکسرا کہ وہ زیادہ ہو و یتوالا اور کنٹینیوٹی کے ساتھ ہو، لأنہ یتنافی مع نظام الصلاۃ، کیونکہ اس طرح کا جو فعل ہے جو کنٹینیوٹی کے ساتھ ہو اور کثیر ہو، یہ نماز کا جو نظام ہے یہ اس کے خلاف ہے. نماز کا اپنا ایک نظام ہے، اس کا اپنا ایک سسٹم بنا ہوا ہے، اپنا سٹرکچر ہے نماز کا. تو کوئی انسان فٹ بال کھیل کے آئے گا، یہ نماز پڑھ رہا ہوگا تو ایز گول کیپر بھی کام کرے گا اور پھر نماز میں آ جائے گا، ہم کہیں گے نہیں، یہ فعل کثیر ہے، یہ نماز کا جو نظام ہے یہ اس کے خلاف ہے. یا کوئی انسان یہ باہر چہل قدمی کر کے آئے گا، پھر سے نماز میں داخل ہوگا، یا کپڑے دھونے جائے گا، واشنگ مشین کا سوئچ آن کر کے پھر سے آئے گا، تو یہ سارے جو اعمال ہیں یہ نماز کی جو نظام ہے اس کے خلاف ہے. تو اسی لیے اب تھوڑا سا فعل آپ کر سکتے جو فعل قلیل ہو، ٹھیک ہے، اور جو کنٹینیوٹی کے ساتھ نہ ہو. اب ضابط الکثرہ، ہم نے کہا کہ اس میں کثرت نہ ہو. کثرت کا ضابط کیا ہے؟ کثرت کا ضابط فقہ نے بیان کیا ہے. میں نے کہا نا کہ فقہ کو یہ ضوابط بیان کرنے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کہیں گے بھائی قرآن و سنت میں تو یہ براہ راست نہیں آیا ہے کہ یہ والا ضابط، پھر آپ ضابط بنا کے دیں. کسی نہ کسی کو تو ضابط بنانا ہے، آپ اس کو اوپن اینڈڈ نہیں رکھ سکتے. پھر جس کے من میں جو آئے گا وہ کہے گا. کوئی کہے گا بھائی مجھے لگتا ہے کہ یہ فعل کثیر ہے، کوئی کہے گا مجھے لگتا ہے نہیں ہے. تو جیسا آپ دیکھتے ہیں یہاں تو کچھ لوگ ایسے تھے جو سورا سے آ کے حول میں یہ قصر کرتے تھے نماز کی. سورا سے ایسے لوگوں کو سورا سے نکلتے تھے، پھر حول میں آ کے قصر کرتے تھے. کوئی حدیث ملی تھی ان کو؟ ٹھیک ہے. تو یہ ضابط جو فقہ نے بنائے ہیں نہیں بڑے امپورٹنٹ ہے. آپ ہی بنا کے دیں، پھر دیکھتے ہیں امت اس کو مانے گی یا نہیں مانے گی. مسئلہ وہ ہوتا ہے. وضابط الکثرہ، تو فقہ نے کہا ہے کہ کثرت کا ضابط کیا ہے؟ ثلاث حرکات فصاعدا، 3 حرکات یا اس سے زیادہ. 3 حرکات یا اس سے زیادہ. تو ایک ہم نے کہا تھا کثرت، دوسرا ہم نے کہا تھا کنٹینیوٹی، الموالات. اس پہ گیپ نہیں ہونی چاہیے. موالات کیا ہے؟ وضابط الموالات، موالات کا ضابط یہ ہے ان تعد الاعمال متتابعۃ بالعرف، کہ عرف کے اعتبار سے ہم کہیں کہ یہ کنٹینیوٹی کے ساتھ ہو رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کسی انسان نے پہلے ایک فعل کثیر کیا، ایک کیا، پھر رک گیا، پھر 5 منٹ کے بعد پھر سے وہ فعل کیا، تو اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی. ایک تو آپ کا فعل کثیر ہونا چاہیے، دوسرا وہ موالات کنٹینیوٹی کے ساتھ ہونا چاہیے. تو اسی لیے فرماتے ہیں فقہا، فرماتے ہیں کہ موالات کا ضابط یہ ہے کہ یہ جو آپ عمل کر رہے ہیں اس کو ہم کنٹینیو مانیں، متتابع بالعرف، عرف کے اعتبار سے. یعنی ان عرف میں ہم کہیں کہ اس نے کنٹینیوٹی کے ساتھ یہ فإن الصلاۃ تبطل، تو اس صورت میں نماز کیا ہو جاتی ہے؟ باطل ہو جاتی ہے. ان 2 صورتوں میں، یعنی ایک تو آپ کوئی ایسا فعل کریں جو نماز کے نظام کے خلاف ہو، لیکن شرط یہ ہے وہ کثرت کے ساتھ ہو، یعنی 3 مرتبہ یا 3 سے زیادہ، اور دوسرا کنٹینیوٹی کے ساتھ ہو، آپ اس میں بریکس نہ دیں. اگر آپ نے بریک دیے تو پھر اس صورت میں نماز نہیں ٹوٹے گی. اچھا، یہ جو حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ نے لکھا ہے، یہ سے حرکت متواتر 3 حرکتیں، 3 کا جو سے حرکت متواتر، یہ جو 3 کا انہوں نے اس میں یہ لفظ استعمال کیا ہے، تو اس کو اگر امام ابو شجاع رحمہ اللہ نے الامر الکثیر لکھا ہے، لیکن باقی کثیر فقہ نے، شافی فقہ نے اس کے لیے 3 کا لفظ استعمال کیا ہے. مثلا جو ہمارے پاس دوسری کتاب ہے جو شافی فقہ کے جو مبتدئین ہوتے ہیں وہ اس سے آغاز کرتے ہیں، متن سفینۃ النجاہ، بڑی اہم کتاب ہے. تو وہ فرماتے ہیں جن چیزوں سے انسان کی نماز باطل ہو جاتی ہے وہ ہے وثلاث حرکات، 3 حرکتیں. تو 3 کا انہوں نے کثرت کثیر کی جگہ 3 استعمال کیا. وثلاث حرکات، 3 حرکتیں متوالیات، کنٹینیوٹی کے ساتھ. تو کثرت کا جو ضابط ہے انہوں نے لفظ کثرت کے بجائے وہ ضابط استعمال کیا 3 کا، متوالیات، موالات کے ساتھ، کنٹینیوٹی کے ساتھ. ولو سہون، اگرچہ سہون بھی ہو. پچھلی مرتبہ ہم نے دیکھا تھا، بات میں ہم نے دیکھا تھا کلام کرنے میں اگر سہون انسان کو بات نکل جائے تو اس میں 6 کلمات کی گنجائش رکھی تھی فقہ نے. اگر جان بوجھ کے کرے تو اس میں 2 حروف یا 1 حرف مفہم. پچھلی کلاس میں بات کی تھی نا ہم نے. تو بات کے سلسلے میں سہو کا اعتبار ہے کہ سہون اگر بات نکلی اس کا فقہ نے اعتبار کیا ہے، لیکن عمل کے سلسلے میں فقہ نے سہو کا اعتبار، اگر سہون بھی آپ سے 3 حرکات ہوئی یا عمل کثیر ہوا تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی. اب ایسا کیوں ہے؟ انہوں نے قول میں کیوں اعتبار کیا ہے، بات میں، کلام میں اعتبار کیوں کیا ہے انہوں نے سہو کا، اور اس میں کیوں نہیں کیا ہے، اس تفصیل میں یہاں پہ جانے کا موقع نہیں، وہ آپ کو کتابوں میں وہ چیزیں مل جائیں گی. اگر آپ امام العمرانی رحمہ اللہ کی البیان دیکھیں گے، انہوں نے بھی اس کو ڈسکس کیا ہے. انہوں نے اٹھایا ہے یہ سوال کہ اگر ہم سے کوئی پوچھے گا ایسے تو اس کا جواب یہ ہے، اور وہ بڑا ہی خوبصورت جواب ہے. تو بہرحال یہ ہے وہ. اب اسی چیز کو امام العمرانی رحمہ اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں اپنی بڑی معرکۃ الآراء کتاب البیان میں. فرماتے ہیں وَإِنْ عَمِلَ عَمَلًا كَثِيرًا، وَإِنْ عَمِلَ، اور اگر عمل کی، کس نے؟ المصلی، نماز پڑھنے والے نے. وَإِنْ عَمِلَ عَمَلًا كَثِيرًا، اور اگر اس نے عمل کثیر کی جو ہم نے دیکھا، متوالیاً لیکن
کنٹینیوٹی کے ساتھ، توالی کے ساتھ، موالات کے ساتھ، بطلت صلاتہ، تو اس کی نماز باطل ہو گئی. لأنه لا حاجت به الیہ، کیونکہ اس کو تو اس کی کوئی حاجت نہیں ہے نماز میں کہ عمل کثیر کرے. ہاں عمل قلیل کی کیوں گنجائش ہے، اس کی حاجت ہوتی ہے. چھوٹا سا عمل آپ کر سکتے ہیں، وہ ہم دیکھیں گے عمل قلیل کیا ہے، مگر مثلا کبھی آپ کو کھجانے کی ضرورت پڑے گی، مسلسل آپ کھجلی کریں گے تو اس کو عمل قلیل میں فقہا کہتے ہیں، تو وہ ہم دیکھیں گے. عمل کثیر جو ہے اس سے نماز اس لیے باطل ہو جائے گی کیونکہ لأنه لا حاجت به الیہ، کیونکہ مصلی کو عمل کثیر کی حاجت، اگر اس کو اس کی ایسی حاجت ہے پھر اس کو نماز نہیں پڑھنی ہے، پھر یہ وہی کام کرے گا. فأبطل الصلاۃ، تو یہ کیا کرے گی، عمل کثیر جو ہے یہ انسان کی نماز کو باطل کر دے گی. کل کلامی، جیسے کلام، جیسے بات کرنے کا ہم نے ضابط پچھلی کلاس میں دیکھا تفصیل سے. فرماتے ہیں لیکن امام عمرانی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں ولا فرق فی العمل الکثیر بین ان یفعلہ عامدا عالما بتحریمہ او ناسیا. فرماتے ہیں لیکن اس میں فرق نہیں ہے، جیسے ہم نے کلام میں فرق دیکھا تھا، کلام میں ہم نے فرق کیا تھا کہ اگر کوئی عمدن کلام کر رہا ہے یا اگر کوئی حالت نسیان میں یا جاہل معذور ہو کے کلام کر رہا ہے. میں نے کہا تھا جہل کی دو قسمیں ہوتی ہیں، جہل معذور و جہل مغرور، اس میں ہم نے فرق دیکھی تھی کلام میں، لیکن اس میں فرق نہیں ہے عمل میں. ولا فرق فی العمل الکثیر، عمل کثیر میں فرق نہیں ہے. بین ان یفعلہ عامدا عالما، چاہے یہ اس کو عمدن کرے عالما بتحریمہ، اس کی حرمت کو جانتے ہوئے، اس کو پتہ ہو کہ یہ حرام ہے نماز میں، او ناسیا، یا اس کو بھول چوک میں ایسا ہو جائے، او جاہلا، یا یہ جاہل ہو، جاہل معذور ہو، فانہ یبطل الصلاۃ، یہ بہر صورت اس کی نماز کو باطل کر دے گا. ٹھیک ہے، تو عمل کثیر انسان کی نماز کو باطل کر دے گا مطلقاً. اچھا اب دیکھیں، ہم نے دو شرطیں اس میں دیکھی تھی، یہ شروط بڑی امپورٹنٹ ہے. ہم نے ایک تو کثرت دیکھی تھی اور دوسرا ہم نے موالات دیکھا تھا، تو دونوں چیزیں پائی جانی چاہیے. تو اس چیز کو فردر بیان کرتے ہوئے امام العمرانی رحمہ اللہ تعالیٰ آگے بڑھتے ہیں، تو فرماتے ہیں فَإِنْ عَمِلَ فِي الصَّلَاةِ عَمَلًا كَثِيرًا، اب اگر اس نے نماز میں عمل کثیر کی لیکن متفرق کنٹینیوٹی کے ساتھ، لم تبطل به صلاته، تو اس صورت میں اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی، اس صورت میں اس کی نماز باطل نہیں ہوگی. یہ کنٹینیوٹی کے ساتھ اگر آپ نے 3 حرکات متوالی کی. اس کی دلیل کیا ہے، لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم حمل امامة ابنة ابی العاص فی الصلاة، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابی العاص، یہ بیسکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، ان کی ایک یعنی آپ کی جو یہ بیٹی، آپ کی بیٹی کی بیٹی ہے، یہ اس کو ہم نواسی کہتے ہیں نا. ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوزولی جو ہمارے اہل تشیع برادری کے جو لوگ ہیں، اس طرح کی حدیث ہمیں غالباً معلوم نہیں ہوگی، وہاں وہی چیز صرف بیان کی گئی ہے کہ حسنین کریمین کو اٹھایا کرتے تھے. وہ تو صحیح ہے، حسنین کریمین رضی اللہ عنہما ان کو اٹھایا کرتے تھے، لیکن باقی بچوں کے ساتھ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ بالکل صحیح تھا. ایسا ہی آپ نے تو خود فرمایا اعدلوا بین ابنائکم، اپنے بچوں کے درمیان عدل کرو. تو جب آپ فاطمہ کے بچوں کو پیار کرتے، باقی بیٹیوں کے بچوں کو بھی پیار کرتے تھے. تو یہ دیکھیں، یہ حدیث بڑی امپورٹنٹ ہے. صرف حسنین کریمین کو نہیں اٹھاتے تھے، ان کو تو اٹھاتے تھے، لیکن آپ کی جو دوسری بیٹی تھی ان کی بچی کو بھی اٹھاتے تھے نماز میں. تو فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ امامہ رضی اللہ عنہا کو اٹھاتے تھے فی الصلاۃ، نماز میں. فکان اذا قام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قیام کرتے تھے، رفعها، تو ان کو اٹھاتے تھے. یہ تو عمل ہے نا، اٹھانا، یہ عمل کثیر ہے. واذا سجد، اور جب آپ سجدہ فرماتے تھے، وضعها، تو ان کو رکھتے تھے. تو یہ مسئلہ ہے کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اگر بچہ آپ کو آ رہا ہے، یہ خصوصاً عورتوں کے لیے جو ہماری یہ مائیں جو ہوتی ہے، تو اگر چھوٹا بچہ ہے اس کو وہ سجدے یہ قیام کی حالت میں اٹھا سکتی ہیں اپنے ساتھ. اس کے بعد جب وہ سجدے میں جائیں گے اس کو نیچے رکھ سکتی ہے. تو وَلَمْ تَبْطُلِ الصَّلَاةُ بِذَلِكَ، لیکن اس سے نماز نہیں ٹوٹتی تھی، یا اس سے نماز نہیں ٹوٹتی ہے. کیوں؟ لِتَفَرُّقِهِ، کیونکہ یہ متفرق ہوتا ہے، یہ کنٹینیوٹی کے ساتھ نہیں ہوتا ہے. اس میں پہلے آپ بچے کو اٹھاتے ہیں، پھر آپ ٹھیک ہے، آپ مسلسل اٹھا نہیں رہے ہیں، اس کو اٹھایا کچھ ٹائم کے لیے، بس عمل رک گئی، عمل کثیر تھی نا، پھر رک گئے آپ، پھر قیام آپ نے کیا، پھر جب آپ سجدے میں جاتے ہیں پھر اس کو رکھتے ہیں، پھر وہاں سے عمل ہوتی ہے. لیکن اعمال کے درمیان ہے تو یہ اعمال کثیرہ، لیکن بیچ میں گیپس ہیں. ہاں، اگر کنٹینیوٹی کے ساتھ کوئی بچے کو اٹھاتا رہے گا، یہ سیدھا لگے گا دور سے بھی انسان کو کہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس صورت میں کیا ہو جائے گا، اس صورت میں نماز باطل ہو جائے گی. اس صورت میں نماز باطل نہیں ہوگی کیونکہ لتفرقی، کیونکہ متفرق ہوتا تھا، اجزاء میں ہوتا تھا. اس میں یہ متوالی نہیں تھا، اس میں موالات کی شرط نہیں تھی. اس کے بعد امام فرماتے ہیں رحمہ اللہ وَلِعَنَّ الْكَثِيرَ، دیکھیں یہ بڑا اہم ضابط ہے. فرماتے ہیں وَلِعَنَّ الْكَثِيرَ، کیونکہ کثیر عمل جو ہو، کثیر یا کوئی کثیر چیز، اذا تفرق، جب وہ ٹوٹ جائے، جب وہ بکھر جائے، فَكُلُّ جُزْءٍ مِّنْهُ قَلِيلٌ بِنَفْسِهِ، تو اس صورت میں اس کے جو اجزاء ہیں وہ پھر قلیل رہتے ہیں. جب یہ آپ سمجھے، جب یہ اکٹھے کوئی عمل کثیر ہے، یہ تو کثیر ہے، لیکن جب آپ نے اس کو توڑا، بریک کیا اس کو، اس کے جو پارٹس ہیں، جو سیگمنٹس، جو فریگمنٹس اس کے ہیں، ظاہر سی بات ہے وہ قلیل رہیں گے. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ عمل کثیر میں شرط یہ ہے کہ یہ کس کے ساتھ ہو، توالی کے ساتھ، متوالی یہ چیز ہو.
اچھا اسی چیز کی تھوڑا مزید، اس کو تھوڑا میں چاہتا ہوں کسی تھوڑا وضاحت مزید ہو. اسی کی وضاحت کرتے ہوئے شیخ احمد الشاطری رحمہ اللہ تعالی جو بڑے شافعی علماء میں سے ہیں، فرماتے ہیں ان الصلاۃ تبطل ایضا، فرماتے ہیں نماز باطل ہوتی ہے کس سے بھی؟ بالعمل الکثیر، عمل کثیر سے. ولو من الناس، چاہے یہ بھولنے والا ہو، اس نے بھول چوک میں یہ عمل کثیر کیا ہو، والجاہل، یا جاہل سے، والمعذور، یا معذور سے. ٹھیک ہے. وہو ثلاثۃ افعال، یہ غالباً یہاں پہ والجاہل المعذور ہوگا، وہ دیکھتے ہیں والجاہل المعذور. وہی ثلاثۃ افعال، یہ 3 افعال ہیں جو ہم نے دیکھا، 3 حرکات، فاکثر، یا اس سے زیادہ، متتابعۃ عرفا، جو کنٹینیو ہو عرف کے اعتبار سے. کس اعتبار سے؟ بحیث لا يعد الفعل الثانی منقطعا عن الاول، اس طرح کہ جب آپ یہ دوسری حرکت کریں یہ پہلے سے الگ معلوم نہ ہو، کنٹینیوٹی میں ہونی چاہیے. آپ نے 3 حرکتیں کچھ ایسی کی، یہ اس طرح کرنی ہے کہ لا يعد الفعل الثانی، جو آپ نے دوسرا فعل کیا، لا يعد منقطعا عن الاول، یہ پہلے سے الگ نہیں لگنا چاہیے. اگر یہ الگ لگا تو پھر یہ عمل توالی اس میں نہیں ہے، اس میں توالی نہیں، یہ لگنا چاہیے کنٹینیو کر رہا ہے. ولا الثالث منقطعا من الثانی، اور نہ تیسرا لگنا چاہیے دوسرے سے الگ، یعنی کنٹینیوٹی کے ساتھ ہونی چاہیے. ولا فرق بین ان یکون بعضو واحد، اور اس میں یہ فرق نہیں ہے کہ یہ ایک عضو سے آپ کریں گے، او باکثر، یا ایک سے زیادہ عضو سے. یعنی کوئی انسان ہاتھ سے بھی ہلانا شروع کرے گا، پھر کہے گا نہیں میں ہاتھ سے 2 بار ہلاؤں گا، ٹانگ سے 2 بار، نہیں، اس میں فرق نہیں ہے. آپ نے ایک عضو سے کیا یا زیادہ سے. لیکن بشرط ان یکون ثقیلا، یہ شرط اہم ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ جس عضو سے آپ کریں گے وہ ثقیل ہونا چاہیے، وہ باری عضو ہونا چاہیے، وہ خفیف. تو یہ دیکھیں نیا ایک مسئلہ مل گیا، خفیف. اب ثقیل و خفیف کیا ہے؟ کل ید، ہاتھ کو جو فقہا کہتے ہیں یہ باری ہے، ہاتھ سے آپ کسی کو ایسے نہیں کر سکتے 2 بار مسلسل کرتے رہیں گے. والرجل، یا پاؤں، یہ بھی باری ہے. والراس، اور سر، ٹھیک ہے. واللحیین، اور انسان کے جو جبڑے ہیں. تو یہ جو ہے یہ سارے کیا ہیں؟ یہ ثقیل ہے. ثقیل سے آپ کو نہیں کرنا ہے. ہاں خفیف میں گنجائش ہے، خفیف میں بھی. اب آپ کہیں گے خفیف کیا ہے؟ فلا یضر بالخفیف، خفیف سے خفیف مضر کالاصابع، جیسے انگلی کو آپ کبھی حرکت کریں گے، انگلی خفیف مانی جائے گی، ہاتھ نہیں، ایک انگلی کو آپ اگر حرکت کرنے کی ضرورت پڑے، کالاصابع وحدہا، جیسے انگلیوں کو. والاجفان، یا آپ کی جو یہ ہیں آئی لیشز. والشفہ، یا اپنے ہونٹ، آپ کبھی نماز میں ہونٹ بھی آپ کے ہلیں گے، تو اس میں آپ 2-4 مرتبہ آپ ہل سکتے ہیں ضرورت کے مطابق. یہ نہیں کہ آپ کہیں گے نہیں اس نے ہونٹوں کو ہلا تو یہ بھی عمل ہے. ولو مرارا متعددتا متوالیتا، چاہے آپ اس کو مسلسل کریں یا آپ اس کو چاہے آپ اس کو بار بار کریں، متعدد مرتبہ کریں اور کنٹینیوٹی کے ساتھ کریں. مثلا آپ اپنی پالک جھپکتے ہیں اور وہ مسلسل جھپکتے رہتے ہیں نماز میں، یہ بھی تو فعل ہی ہے نا، یہ آپ ہی کر رہے ہیں نا، تو بہرحال یہ اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی. فرماتے ہیں جب ہم نے کہا کثیر وخرج بالکثیر القلیل، جب ہم نے کہا عمل کثیر، اسے قلیل خود بخود خارج ہو جائے گی، جیسے میں نے پہلے ہی آپ سے کہا عمل قلیل اسے خارج ہو جائے گی. وہو ما قل عن الافعال الثلاثہ، فرماتے ہیں قلیل وہ ہے جو 3 افعال سے کم ہو. وان تتابع، اگرچہ کنٹینیوٹی کے ساتھ ہو لیکن 3 سے کم ہے. او کان ثلاثا فاکثر، یا یہ 3 سے زیادہ تھے یا 3 تھے. ولم یتتابع، اور اس میں تتابع نہیں تھا. اس کے بعد فرماتے ہیں ھذا کلہ، دیکھیں یہ بڑا اہم ہے، فرماتے ہیں ھذا کلہ ما لم یقصد اللعب، فرماتے ہیں یہ سارا اس صورت میں ہے کہ نماز نہیں ٹوٹے گی اگر اس کا قصد اس میں لہو لعب نہیں تھا، یہ کھیلنا نہیں چاہتا تھا، کوئی کھیلنے بیٹھے گا ہونٹوں کے ساتھ، کھیلنے کی غرض سے اس کی نماز ٹوٹ جائے گی. یعنی عمل قلیل آپ تب کریں گے جب آپ کو کوئی ضرورت ہو. ھذا کلہ، یہ سارا تب ہے ما لم یقصد اللعب، جب اس کو قصد کھیل کا نہ ہو، دل لگی کا نہ ہو. ولم یکن ضروریا، اور نہ یہ ضروری ہو. لا یقدر علی ترکہ، جس کو چھوڑنے کی یہ قدرت نہ رکھتا ہو. کحکۃ الجریب، مثلا کسی آدمی کو خارش کی بیماری ہو، اس کو خارش کی وجہ سے کیا کرنا ہے؟ اس کو کھجلانا ہے، ٹھیک ہے. یعنی یا تو نہ تو آپ کو اس کی ضرورت ہونی چاہیے، نہ یہ ہونا چاہیے، یعنی یا تو ضرورت ہونی چاہیے آپ کو اس کی، یا یہ ہونا چاہیے، یا یہ کھیل کے لیے نہیں ہونا چاہیے. اگر یہ اس نے کھیلنے کے لیے کیا، یعنی یہ دل لگی کر رہا ہے نماز میں، انگلیوں کو کھیل رہا ہے، کبھی اپنی آئی بروز ٹھیک کر رہا ہے، کبھی اپنے ہونٹوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، لیکن کھیلنے کے لیے اس کو ضرورت. فرماتے ہیں وَإِلَّا ذُرَّ فِي الْمُطْلَقِ فِي الْأُولَى مُطْلَقًا، اگر اس نے یہ لہو لعب کے طور پہ کیا پھر مطلقاً اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، چاہے یہ قلیل بھی کرے. وَلَمْ يَضُرُّ فِي الثَّانِيَةِ مُطْلَقًا، اور اگر ضرورت کے لیے کر رہا ہے، اس کو کھجلی ہے، مثلا خارش کی بیماری ہے، تو اس صورت میں اس کو مطلقاً سے پرابلم نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. تو یہ ہے اس سلسلے میں ضابط جس کو فقہا نے بیان کیا ہے. تو یہ تھا جس کو ہم نے دیکھا کہ یہ 11th مبتل تھا جو نماز کو باطل کر دیتا ہے. اس کے بعد حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 12 12واں
مبتل زیادتی رکن فعلی، کسی رکن فعلی کی زیادتی کرنا، یعنی کوئی رکن فعلی، الرکن الفعلی جو ہوگا آپ کا، یہ رکن ہوگا نماز کا، نماز کے ارکان ہم نے سارے پڑھے، لیکن فعلی ہو، فعلی قولی فعل جس کا تعلق فعل کے ساتھ ہو، چنان کی دو بار رکوع کنت، جیسے کہ 2 مرتبہ رکوع کرنا. اگر کوئی انسان کسی رکن کو جو رکن فعلی ہوگا اس کو زیادتی کرے، اس کا اضافہ کرے، تو اس کی نماز کیا ہو جائے گی؟ ظاہر سی بات ہے، کوئی انسان جان بوجھ کے 2 سجدے کرے یا کوئی انسان 2 رکوع کرے، چونکہ یہ ایک رکن عملی کی زیادتی کر رہا ہے. یہ نماز کا جو نظام ہے نا، یہ اس نظام کے خلاف ہے. آپ کو نماز میں 1 سجدہ کرنا ہے، 1 رکن، یہ اس کو 2 مرتبہ دو سجدے کرنے، یہ 3 کر رہا ہے. آپ کو 1 رکوع کرنا ہے، یہ 2 رکوع کر رہا ہے. تو اس صورت میں بھی اس کی نماز کیا ہو جائے گی؟ اس صورت میں بھی اس کی نماز باطل ہو جائے گی. تو اس کو صاحب سفینۃ النجاہ نے لکھا ہے، وہ لکھتے ہیں وَزِيَادَةُ رُكْنٍ فِعْلِيٍّ عَمْدًا، عمدن کی شرط کہ اگر عمدن یہ کسی رکن فعلی کا اضافہ کرے، اس سے بھی اس کی نماز باطل ہو جائے گی. وَزِيَادَةُ رُكْنٍ فِعْلِيٍّ، کسی رکن فعلی کا اضافہ کرنا عمدن، عمد کے ساتھ. تو اس کی وضاحت کرتے ہوئے امام زین الدین ملیباری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو میں نے کہا کہ کیرلا کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، کیرلا سائڈ کے، فرماتے ہیں وَتَبْطُلُ، اور باطل ہو جائے گی نماز بِزِيَادَةِ رُكْنٍ فِعْلِيٍّ عَمْدًا، کسی رکن فعلی کی زیادتی عمدن کرنے سے، ٹھیک ہے، لغیر متابعت، لیکن وہ غیر متابعہ میں ہو. غیر متابعہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر امام مثلا غیر متابعہ کا مطلب کیا ہے؟ مثلا کہ امام کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، اب یہ غلطی سے پہلے ہی چلا گیا سجدے میں یا رکوع میں چلا گیا، پھر اس نے لگا کہ نہیں میں غلط ہوں، تب یہ واپس آ سکتا ہے، پھر یہ امام کے ساتھ دوسرا سجدہ کرے گا. اس صورت میں اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی. اسی کو کہتے ہیں لغیر متابعہ. متابعہ کہتے ہیں فالو کرنے کو. اس کے علاوہ جس بھی صورت میں یہ 2 سجدے کرے گا قصدن عمدن، اس صورت میں اس کی نماز باطل ہو جائے گی. آپ سمجھے؟ ایک ایکسیپشن اس میں ہے کہ مثلا یہ نماز پڑھ رہا تھا، اسپیکر میں کچھ ایشو تھا، اس نے پہلے رکوع کر دیا، پھر اس کو بعد میں پتہ چلا کہ نہیں امام صاحب نے بھی رکوع نہیں کیا، یہ واپس آیا نا، یہ قیام میں واپس آیا. اس کے بعد پھر امام کو فالو کرنے میں دوسرا جو رکوع کرے گا اس کا استثناء ہے، اس کا ایکسیپشن ہے. اس صورت نے رکن فعلی کا اضافہ کیا، لیکن اس صورت میں فقہا کہتے ہیں کہ اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی. لغیر متابعہ کا مطلب یہی ہے. تو کہتے ہیں کہ زیادت رکن فعلی سے انسان کی نماز ٹوٹ جاتی ہے، جیسے کہ زیادت رکوع، جیسے کوئی انسان 2 مرتبہ رکوع کرے، او سجود، یا دوسرا سجدہ کرے، وَإِن لَّمْ يَطْمَئِنَّ فِيهِ، اگرچہ یہ اس میں پھر اطمینان کے ساتھ نہ بیٹھے. ہم نے دیکھا کہ سجدے میں اور رکوع میں اطمینان شرط ہے، لازم ہے، لیکن اگر یہ رکوع میں گیا یا سجدے میں گیا دوسرے، اس میں اگرچہ اس نے اطمینان نہ بھی کیا، پھر بھی اس کی نماز ٹوٹے گی، کیونکہ اس نے دوسرا رکوع یا دوسرا سجدہ کیا. ٹھیک ہے؟ تو کسی بھی رکن فعلی کا اضافہ کرنا عمدن، اس سے انسان کی نماز باطل ہو جاتی ہے، سوائے ایک ایکسیپشن ہے، وہ ہے متابعہ، جب یہ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو. ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کی وضاحت کرتے ہوئے شیخ احمد شاطری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تبطل ایضا، فرماتے ہیں اس چیز سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے، بزیادت رکن فعلی، کسی رکن فعلی کی زیادتی کرنے سے، مال عمدن قصدن، آئی والعلم بالتحریم، یعنی اس صورت میں کہ اس کو اس کی حرمت کا معلوم ہو، اس کو معلوم ہو کہ دوسرا سجدہ یا علاوہ رکوع یا علاوہ سجدہ کرنا حرام ہے. مثلا کا رکوع لغیر متابعت، لغیر المتابعہ، جیسے رکوع کرے غیر متابعہ، جس کی میں نے وضاحت کی. وقتل نحو حیۃ، یا اس سانپ کو قتل کرنے کے لیے جھکے دوسرا رکوع کرے. تو اس میں آپ کے اس سوال کا جواب تھا کہ کسی کو کھجلی آتی ہے، پھر وہ کھجلی کرنے کے لیے رکوع کرے گا پاؤں کی، تو بہرحال اس کی نماز باطل ہو جائے گی، کیونکہ وہ ایک زیادہ کر رہا ہے رکن کی، اس کو صبر کرنا ہے یا پاؤں سے کھجلائے گا اگر ویسا کیس ہوگا. وقتل نحو حیۃ، اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر اس کو وہاں پہ سانپ ہو، سانپ کو قتل کرنے کے لیے اگر یہ جھکے گا، تو چونکہ یہ رکن فعلی میں زیادتی ہو گئی، اس کی نماز کیا ہو جائے گی؟ باطل. وَإِن لَّمْ يَطْمَئِنَّ، اگرچہ اس میں اطمینان کے ساتھ نہیں رہا اس رکوع یا اس سجدے میں، وَلَمْ يَتَحَرَّكْ ثَلَاثَ حَرَكَاتٍ مُتَوَالِيَاتٍ، یا اگر اس نے کنٹینیوٹی کے ساتھ 3 حرکات نہیں کی، اس صورت میں بھی اس کی نماز باطل ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ جو منات ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس نے ایک رکن فعلی کی زیادتی کی ہے، جو نماز کے نظام کے خلاف ہے. ٹھیک ہے؟ اچھا، تو اس کی وضاحت کرتے ہوئے یہی علامہ زین الدین الملیباری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اما وقوع الزیادتی، اب دیکھیں، اب اگر زیادتی واقع ہو گئی، اما وقوع الزیادہ، اب جہاں تک زیادتی اگر واقع ہو گئی سہون او جہلن، یا یہ جاہل تھا یا اس کو معلوم نہیں تھا، یا یہ کیا تھا، یا سہون ہو گیا، اذر بھی، تو اس صورت میں اس کو کیا دیا جائے گا؟
उज़्र दिया जाएगा. इसको कहते हैं ना बेनिफिट ऑफ डाउट इसको मिलेगा. फला यज़ुर्रु उज़िरा बिही, इसको उज़्र दिया जाएगा. फला यज़ुर्रु, तो उस सूरत में इसको कोई प्रॉब्लम, उस सूरत में फला यज़ुर्रु, उस सूरत में इसको नुकसान नहीं है, यानी इसकी नमाज नहीं टूटेगी. जैसे का ज़ियादती सुन्नतिन, जैसे किसी सुन्नत का ज़्यादा करे. यहाँ पे रुकन किसी लिए बात हो रही थी, हमने कहा कि ज़ियादती रुकन, तो यहाँ पे मसलन ये सुन्नत की ज़्यादती करेगा. नहवी रफ़्इल यदैनी, जैसे ये रफ़्उल यदैन का इजाफा करेगा. फ़ी गैरि महल्लिही, वहाँ पे रफ़्उल यदैन करेगा जहाँ पे रफ़्उल यदैन नहीं करना था. वहाँ पे रफ़्उल यदैन करेगा जहाँ पे रफ़्उल यदैन नहीं करना था. तो बहरहाल वो तो सही, हम कहेंगे सही नहीं है, लेकिन इसकी नमाज नहीं टूटेगी. औ रुकनिन कौलियन, या ये रुकनी कौली का इजाफा करेगा. कल फातिहा, जैसे सूरह फातिहा, तो अगर इसने सूरह फातिहा कभी 2 मरतबा पढ़ा तो उससे नमाज इसकी बातिल नहीं होगी. सुन्नत के इजाफे से भी नहीं होगी, और रुकन कौली का अगर इसने इजाफा किया उससे भी नहीं होगी. या अगर इसने जहलन या सहवन ये चीज़ें की. औ फ़िअलियन, या फ़िअली का इजाफा किया. लिल मुताबा, मुताबा के लिए, जो हमने देखा इमाम के लिए इसने रुकन फ़िअली को दोबारा दोहराया. कान रका, जैसे इसने मसलन रुकू किया था. औ सजदा, या सजदा किया क़ब्ल इमामी, अपने इमाम से पहले. सुम्मा आदा इलैहि, फिर वापस आया, फिर उसने इमाम के साथ दूसरा सजदा किया. उस सूरत में भी इसकी नमाज नहीं टूटेगी. ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि सहवन व जहलन इसको उज़्र मिलेगा. ठीक है. उसके बाद हजरत शाह हमदान रहिमहुल्लाह फरमाते हैं सीज दहुम. सीज दहुम मतलब 13th वन. बदीदन रुकुन बजहत नफल, किसी रुकुन को ये नफल समझे. ठीक है, किसी रुकुन को, जो नमाज के अरकान है, उसको ये क्या समझे, उसको ये क्या समझे, नफल समझे. चुनान की बाद क़ियाम बतशहुद अव्वल बाज़गश्त, जैसे कि क़ियाम के बाद, क़ियाम में आने के बाद ये फिर से लौटे तशहुद अव्वल की तरफ. अब देखें, ये जो यहाँ पे हज़रत शाह हमदान रहिमहुल्लाह ताला की जो इबारत है, इसको हम 2 तरह से पढ़ सकते हैं. एक है कि हम इसको यही पढ़ेंगे कि बदीदन रुकन बजहत नफल, कि ये किसी रुकन को अदा करे नफल समझते हुए. ये कोई रुकन अदा करे लेकिन उसको क्या समझे, नफल. लेकिन इसमें एक नुस्खे में लिखा है, उसमें बदीदन, दीदन का मतलब है ना देखना. दूसरा नुस्खा है उसमें है बुरीदन, इससे माना में फर्क हो जाएगा. बदीदन का मतलब है देखना, कि ये किसी नफल, किसी रुकन को नफल समझे, तो उससे नमाज बातिल हो जाएगी शवाफ़े के यहाँ, क्योंकि ये रुकन था, ये रुकन को नफल ये समझ रहा है, नफल. तो बदीदन रुकन बजहत नफल, किसी रुकन को नफल के तौर पे देखे, ये है. फिर जो मिसाल दी है वो पूरी यहाँ पे फिट नहीं होती है अगर आप इसको बदीदन समझेंगे. चुनां की बाद क़ियाम बतशहुद अव्वल बाज़गश्तन, जैसे कि यह क़ियाम के बाद फिर से तशहुद अव्वल में चला जाए. ये एक सूरत है. दूसरी सूरत है अगर आप इसको बुरीदन पढ़ेंगे. बुरीद का मतलब है काटना. बुरीदन अगर हम वैसे पढ़ेंगे तो ये दूसरा मसला भी बनेगा. बुरीदन रुकन, ये रुकन को काटे, बजहत नफल, और नफल में चला जाए. रुकन से रुकन को काट के नफल में चला जाए. चुना की, जिस तरह की बाद क़ियाम बतशहुद अव्वल बाज़गश्तन, जैसे कि ये क़ियाम के बाद, क़ियाम में उठा फिर वापस चला गया किस में, तशहुद अव्वल में, तो उस सूरत में भी इसकी नमाज टूटेगी. 2 सूरतें हुई अब यहाँ पे. चाहे ये किसी नफल को, किसी रुकन को नफल समझे, उससे भी नमाज टूटेगी, या किसी रुकन को छोड़ के किस में चला जाए, सुन्नत में, रुकन को काटे फिर चला जाए किस में, सुन्नत में. जैसे यहाँ पे क़ियाम करना क्या है शाफी मजहब में, ये रुकन है. तशहुद अव्वल क्या है, ये सुन्नत है, सुनन अबाज में से. तो अगर ये क़ियाम में आके फिर से चला गया किस में, तशहुद अव्वल में, तो इसकी नमाज बातिल हो जाएगी अगर इसने अमदन ऐसा किया. तो इसकी तफसील क्या है देखें. पहले हम इस मसले की तफसील देखेंगे कि अगर ये किसी रुकन को नफल समझता था. उसकी वजाहत करते हुए इमाम ज़ैनुद्दीन मलीबारी रहिमहुल्लाह ताला फरमाते हैं वतबतुलु, और इसकी नमाज बातिल हो जाएगी बिअतिकादी, अगर ये एतिकाद रखे, औ ज़न, या गुमान रखे. 2 चीज़ें हैं. ये मैंने इस पे बहस की है कि एतिकाद किसको कहेंगे और ज़न किसको कहेंगे. जो हमने तस्कीर तुरुक़ जब पढ़ाई थी वहाँ पे आपको मिल जाएगी ये चीज़. वतबतुलु, और टूट जाएगी नमाज इसकी, बातिल हो जाएगी बिअतिकादिन, अगर ये एतिकाद रखे, औ ज़न, या गुमान रखे, औ ज़न फ़र्ज़िन मुअय्यनिन मिन फ़ुरूज़िहा नफ़लन, किसी मखसूस फ़र्ज़ को ये नफल समझे. इसीलिए किसी भी मज़हब को, जब आप किसी भी मज़हब को फॉलो करते हैं, खुसूसन मसलन शाफ़ी मज़हब की बात कर रहे हैं, आपको नमाज के अरकान मालूम होनी चाहिए. ये एक इंसान पे जानना फ़र्ज़ आइन है, नमाज के फ़राइज़ उसको मालूम होनी चाहिए बातें. ठीक है, तो इसकी नमाज बातिल हो जाएगी अगर ये एतकाद रखे या गुमान रखे किसी मुअय्यन फ़र्ज़ को, किसी मुअय्यन रुकन को ये क्या समझे, नफलन लितलाउ बिही, क्योंकि ये खेल समझा जाएगा. फिर ये फ़र्ज़ को नफल समझ रहा है, लितलाउ बिही, इसको कहते हैं फ़ुक़हा कि ये तलाउब होगा इसका. लेकिन अब आप कहेंगे अवाम को हम क्या करेंगे, अवाम को तो मालूम ही नहीं होता है, अवाम का मसला, तो उसकी गुंजाइश रखी है. ला कहते इस सूरत में नहीं, इन इअतक़दल आमी,
नफलन मिन अफ़आलिहा फ़र्ज़न, अगर कोई आमी नफल को फ़र्ज समझे तो उससे प्रॉब्लम नहीं है। नफल को अगर फ़र्ज समझे उससे इशू, फ़र्ज को ये नफल नहीं समझना चाहिए। एक इस सूरत में गुंजाइश, तो आमी जो है आम इंसान बच गया ना वो इस एतबार से कि अगर इसे नफल को फ़र्ज समझे, या अगर इसे मुतलकन याद रखा, अव अलिमा, या इसने ये जाना, अन्न फ़ीहा फ़र्ज़न व नफलन वलम युमय्यिज़ बैनहुमा, या अगर आमी को ये पता थी कि नमाज में कुछ फ़र्ज है और कुछ नफल, मुझे पता नहीं है वो क्या है, फिर भी इसकी नमाज नहीं टूटेगी, क्योंकि स्पेसिफिकली किसी फ़र्ज को नफल नहीं समझ रहा है। आप समझे? अमूमन ऐसे ही होता है ना, अमूमन, यानी अगर कोई आमी है उसको सिर्फ ये पता है, ये मालूम है उसको नमाज में कुछ फ़र्ज हैं और कुछ नवाफिल है, फिर क्या फ़र्ज है, क्या रुकन है और क्या नफल है वो उसको मालूम नहीं, वो फ़र्क नहीं कर पा रहा है। ला युमय्यिज़ु लम युमय्यिज़ बैनहुमा, वो उनके दरमियान फ़र्क नहीं कर पा रहा है, तो उस सूरत में उसकी नमाज नहीं टूटेगी। वला क़सद बिफ़र्ज़िन, हाँ, वला क़सद बिफ़र्ज़िन मुअय्यनिन अन-नफ़लिया, हाँ, लेकिन वो किसी मुअय्यन फ़र्ज को क्या नहीं समझना चाहिए, नफल। वला इन इअतक़दा अन्नल कुल्ल फ़ुरूज़ुन, या अगर उसने ये समझा कि सब फ़र्ज है तो उस सूरत में भी, तो बहरहाल ये सूरतें हैं जिसमें उसके लिए क्या है, गुंजाइश। ये एक मसला है जिसमें हमने देखा कि आमी को ये जो है, हाँ, आमी के लिए, और ये हमने देखा कि अगर ये किसी रुकन को किस हैसियत से देखे, किसी रुकन के बारे में इसको ये मुगालता हो ये क्या है, फ़र्ज। अब दूसरा हमने देखा, जो हमने कहा था, अगर हम इसकी ये सूरत देखेंगे बुरीदन, कि अगर ये किसी, क्या कहते हैं इसको, हाँ, रुकन को काट के किस में चला जाएगा, सुन्नत में, जैसे कि ये क़ियाम रुकन है, उससे चला जाएगा फिर से तशहुद अव्वल में, उस सूरत में भी इसकी नमाज टूटेगी। क्यों? उसकी वजह बयान करते हुए इमाम नववी रहमहुल्लाह ताला फरमाते हैं वलौ नसिया अत-तशहुद अव्वल, अगर नमाज पढ़ने वाले को पहला तशहुद भूल गया, अगर ये भूल गया पहला तशहुद, फ़ज़करहु बअद इंतिसाबिही, फिर इसको याद आया, इसको पहला तशहुद करना था ना, मसलन दूसरी रकत में इसको तशहुद करना था, ये तशहुद करना भूल गया। तशहुद करना शाफी मज़हब में क्या है, सुन्नत है, सुनन अबाज में से, लेकिन ये उठा क़ियाम में, अब ये आया ना क़ियाम में, फ़ज़करहु बअद इंतिसाबिही, इसको याद आया कि मुझे तशहुद अव्वल भूल गया है, लेकिन कब, क़ियाम में आने के, लम यउद लहू, ये उसके लिए वापस नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ये फ़र्ज में आया है, फ़र्ज को छोड़ के फिर से नहीं जाएगा सुन्नत की तरफ। अगर इसने वैसा किया इसकी नमाज टूटेगी। फ़इन आदा, अगर ये वापस चला गया, आलिमन बितहरीमी, ये जानते हुए कि ऐसा करना जायज़ हराम है, बतलत, इसकी नमाज बातिल हो जाएगी। औ नासियन, हाँ, अगर नासियन इसने किया, भूल चूक में इसने ऐसा किया, फला, तो उस सूरत में नमाज नहीं टूटेगी। व यसजुदु लिस्सहवी, तो ये क्या करेगा, सजदे सहव। औ जाहिलन, या ये जाहिल था इस हुक्म का, फ़क़ज़ा फ़िल अस्सही, तो सही तरीन कौल के मुताबिक उस सूरत में भी ये करेगा सजदे सहव, इसकी नमाज नहीं टूटेगी। तो शर्त यह है कि ये क्या नहीं होना चाहिए, आलिम। अगर आलिम या आमिदन इसने किया, इसकी नमाज टूटेगी। अगर इसने नासियन किया, यानी भूल चूक में इसने ऐसा किया, या जाहिलन, तो उस सूरत में इसकी नमाज नहीं टूटेगी, इसको क्या करना है, सजदे सहव। ठीक है, हाँ। तो इसकी वजाहत करते हुए खतीब शिरबीनी फरमाते हैं रहिमहुल्लाह, फरमाते हैं वल मसनून, मसनून यानी सुन्नत, आई अल बाजुल मतरूक, यानी सुन्नत बाज, जिसको छोड़ा इसने, अल बाजुल मतरूक, आमदन औ सहवन, जिसको इसने आमदन छोड़ा या सहवन छोड़ा, ला यऊदु इलैहि बाद तलब्बुस बिगैरिही, फरमाते हैं ये वापस नहीं आएगा, ला यऊदु इलैहि, ये वापस नहीं आएगा सुन्नत की तरफ, बाद तलब्बुस बिगैरिही, जब ये उसके गैर के साथ में मुब्तला हो गया, जैसे फर्ज, उसका गैर फर्ज है, जैसे का अन तज़क्करा बाद इंतिसाबिही तर्क तशहुद अव्वल, जैसे कि खड़ा होने के बाद इसको याद आया कि मुझे तशहुद अव्वल भूल गया, आई यहरुमु अलैहि अलऔद, इस पे हराम है कि वहां वापस जाना, फर्ज को छोड़ के सुन्नत में जाना इसके लिए जायज नहीं, लिअन्नहु तलब्बस बिफर्ज़िन, क्योंकि ये किस में इन्वॉल्व हो गया, फर्ज में, फला यख्तउहु लिसुन्नतिन, सुन्नतिन, उसको ये किसके लिए नहीं काटेगा, सुन्नत के लिए, जब ये फर्ज में मुब्तला हो गया ये उसको सुन्नत के लिए नहीं कता करेगा। फ़इन आदा, अगर ये लौटा वापस तशहुद की तरफ, आमिदन आलिमन, अमदन आलिमन बित्तहरीम, और ये जानते हुए कि ऐसा करना हराम है, बतलत सलातुहु, इसकी नमाज बातिल हो जाएगी। क्यों? लिअन्नहु ज़ादा क़ुऊदन अमदन, इसने अमदन एक क़ुऊद का इजाफा किया, इसने अमदन एक क़ुऊद का इजाफा किया जो निज़ाम, नमाज के निज़ाम के खिलाफ है। व इन आदा लहु नासियन, अब अगर ये लौटा भूल चूक में, इसको ख्याल नहीं रहा, ये वापस चला गया, अन्नहु फिस सलाती, व इन आदा लहु नासियन अन्नहु फिस सलाती, अब अगर इसको ये भूल गया भूल चूक में, इसको ये ख्याल नहीं रहा कि मैं नमाज में हूँ, फला तब्तुल लिउज़रिही, तो इस उज़्र में, इस उज़्र की सूरत में इसकी नमाज बातिल नहीं होगी। इसको क्या करना है, व यल्ज़मुहु अल क़ियाम
وَيَلْزَمُهُ الْقِيَامُ عِنْدَ تَذَكُّرِهِ، اس پہ لازم ہے کہ یہ جو ہی اس کو یاد آئے یہ اٹھے کہاں؟ قیام میں، یہ واپس جائے فرض میں. وَلَكِنَّهُ يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ، لیکن یہ سجدے سہو کرے گا. کیوں؟ لِأَنَّهُ زَادَ جُلُوسًا فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ، کیونکہ اس نے ایک ایسے جلوس کا اضافہ کیا اس جگہ پہ جہاں پہ کرنا نہیں تھا. اس کے بعد حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک اور مبتل، فرماتے ہیں 14 14واں کیا ہے؟ دراز کشیدن اعتدال از حد، اعتدال کو حد سے زیادہ لمبا کرنا. اعتدال جو آپ اٹھتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ، جب آپ حالت اعتدال میں آتے ہیں، اعتدال کو حد سے زیادہ لمبا کرنا. اور 15 اور 15واں کیا ہے؟ دراز کشیدن جلسہ میان دو سجدہ، اور دو سجدوں کے درمیان جو آپ جلسہ کرتے ہیں اس کو بھی اگر آپ حد سے زیادہ طویل کریں گے تو شافعی مذہب میں معتمد قول کے مطابق دونوں سے آپ کی نماز کیا ہو جائے گی؟ دونوں صورت میں. کیونکہ اصل یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے فقہ بیان فرماتے ہیں. خطیب شربینی فرماتے ہیں رحمہ اللہ، فرماتے ہیں وَمِن مبتلات الصلاۃ، نماز کے مبتلات میں سے کیا ہے؟ تطویل الرکن القصیر عمدن، کسی کثیر رکن کو جان بوجھ کے آپ لمبا کریں، بلا ضرورت آپ اس کو لمبا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، مثلا آپ کو 2 سجدوں کے درمیان آپ اپنی دعا پڑھیں گے، پھر سجدہ کریں گے، 2 سجدوں کے درمیان دعا پڑھیں گے، جتنی بھی دعائیں وارد ہوئی ہیں، پھر آپ سجدہ کریں گے. تو یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ بلا ضرورت اس کو تطویل لے رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں ایسے ہی بلا ضرورت، کیونکہ یہ رکن کثیر ہے اصلاً، تو فرماتے ہیں اس سے بھی کیا ہو جائے گی؟ نماز باطل ہو جائے گی. اور یہ رکن کثیر کیا ہے؟ جس میں آپ عمدن ہے، اگر سہون ایسا ہو جائے تو معاف ہے، لیکن عمدن ایسا ہو جائے تو نماز باطل ہو جائے گی. اور وہ کیا ہے؟ وہ الاعتدال، وہ اعتدال ہے. اعتدال جو ہم نے کہا، جس کو حضرت شاہ ہمدان نے بھی بیان فرمایا، اعتدال. اور والجلوس بین السجدتین، اور 2 سجدوں کے درمیان جلوس کرنا بلا ضرورت. آپ نے سجدہ کیا، اس کے بعد آپ اٹھے، 2 سجدوں کے درمیان بلا ضرورت آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ 15 منٹ 20 منٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں بلا ضرورت. تو فرماتے ہیں کیونکہ یہ رکن قصیر ہے، آپ نے اس کو غیر ضروری طور پہ کیا دی؟ تطویل. اصل جو نماز کا جو نظام ہے نا، یہ اس کے خلاف ہے. لأنہما غیر مقصودین، کیونکہ اصلاً یہ غیر مقصود ہے. کما فی المنہاج، جیسا کہ امام النووی رحمہ اللہ نے منہاج میں ذکر کیا ہے، وہ المعتمد، فرماتے ہیں یہ کیا ہے؟ اور یہی قول معتمد ہے. اب امام النووی رحمہ اللہ نے کیا لکھا ہے منہاج میں؟ امام النووی المنہاج میں فرماتے ہیں نماز کے مبتلات میں سے کیا ہے؟ وَتَطْوِيلُ الرُّكْنِ الْقَصِيرِ، رکن کثیر کو لمبا کرنا. یبطل عمدہ فی الاصح، صحیح ترین قول کے مطابق عمدن اگر ایسا کرے تو انسان کی نماز کیا ہو جاتی ہے؟ باطل. تو اس کا مطلب ہے، جب انہوں نے کہا اصح، اس کا مطلب ایک اور قول ایسا بھی ہے، دوسرا قول بھی ہوگا جس کے مطابق نماز نہیں ٹوٹے گی، تو وہ بھی ہم دیکھیں گے. فرماتے ہیں اگر اس نے جان بوجھ کے کسی رکن قصیر کو لمبا کیا تو اس کی نماز صحیح قول کے مطابق کیا ہو جائے گی؟ باطل. فیسجد لسہوہ، تو یہ سجدہ سہو کرے گا. پھر فرماتے ہیں یہ رکن کثیر کیا ہے؟ 2 کا ذکر کیا ہے، انہی 2 کا ذکر جن کا ذکر خطیب نے کیا تھا، انہی 2 کا ذکر جن کا ذکر حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ نے کیا. فرماتے ہیں فالاعتدال قصیر، اعتدال رکن کثیر ہے. وَكَذَا الْجُلُوسُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ فِي الْأَصَحِّ، اسی طرح صحیح ترین قول کے مطابق جو 2 سجدوں کے درمیان جو جلوس ہے وہ بھی کیا ہے؟ کثیر. تو 2 سجدوں کے درمیان جلوس کو آپ غیر ضروری طور پہ طویل نہیں کریں گے، یا اعتدال کو بھی غیر ضروری طور پہ آپ طویل نہیں کریں گے. تو اس کی امام النووی رحمہ اللہ کی جو عبارت ہے منہاج الطالبین کی، اس کی وضاحت کرتے ہوئے خطیب شربینی فرماتے ہیں رحمہ اللہ، فرماتے ہیں وَتَطْوِيلُ الرُّكْنِ الْقَصِيرِ، کسی رکن کثیر کو لمبا کرنا، بسکوتن، خاموش آپ رہیں گے، کثیر کر رہے ہیں اس کو، لمبا کر رہے ہیں، طویل کر رہے ہیں اس کو سکوت سے، او ذکرن، یا کسی ذکر سے، لم یشرع فیہ، جو اس میں وارد نہیں ہوا ہے. مثلا یہ اس میں کوئی اور درود تاج پڑھنے بیٹھے گا یا کچھ اور پڑھنے بیٹھے گا جو اس کی مرضی، جو اس میں وارد نہیں ہوا ہے. فرماتے ہیں یبطل عمدہ الصلاۃ، فرماتے ہیں عمدن ایسا کرنا نماز کو کیا کرتا ہے؟ باطل. فی الاصح، صحیح ترین قول کے مطابق. لأن تطویلہ، کیونکہ اس کو لمبا کرنا، تغییر لموضوعہ، یہ اس کی اصل شناخت کو چینج کرنا ہے. یہ اصل میں شارٹ تھا، آپ نے اس کو لمبا کیا. جیسے پھر قیاس کرتے ہیں کما لو قصر الطویل، جیسے یہ لمبے کو چھوٹا کرے، لمبا رکن کو یہ ہے، یہ اس کو چھوٹا کرے، فلم یتم الواجب، تو اس سے واجب پورا نہیں ہوگا. قال الامام، فرماتے امام نے فرمایا، یہاں پہ امام سے مراد امام جوینی ہے، نہیں امام الحرمین الجوینی. فرماتے ہیں وَإِنَّ تَطْوِيلَهُ، فرماتے ہیں کیونکہ اس کو غیر ضروری طور پہ لمبا کرنا، يُخِلُّ بِالْمُوَالَاتِ، نماز کی جو موالات ہے، نماز کا جو نظام ہے وہ پیدر پہ ہونا چاہیے، ساتھ ساتھ ہونا چاہیے، یہ اس میں کیا ہے؟ مخل. فَيَسْجُدُ لِسَهْوِهِ قَطْعًا، تو یہ اس کے لیے سجدہ سہو کرے گا، یہ اس کے لیے سجدہ سہو قطعاً کرے گا. لیکن اس کے بعد فرماتے ہیں، دیکھیں یہ اہم مسئلہ ہے، فرماتے ہیں وَالثَّانِي، دوسرا قول کیا ہے مذہب میں؟ شافعی مذہب کا دوسرا قول کیا ہے؟ لا
युबतिलु ला युबतिलु अमदुहु, कि जानबूझ के भी अगर ऐसा करेगा तो नहीं टूटेगा। तो ये दूसरा कौल भी इसमें है। मुअतमद वो है, लेकिन दूसरा कौल अब इसकी दलील है, इसी वजह से फुकहा ने इसकी तरफ भी अपना रुझान जाहिर किया है। लिमा रवाहु मुस्लिमुन अन अनसिन, जो इमाम मुस्लिम रहिमहुल्लाह ने सैयदुना अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत किया है। क़ाल, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा क़ाल समी अल्लाहु लिमन हमीदा, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब समी अल्लाहु लिमन हमीदा फरमाया करते थे, क़ाम, खड़े रहते थे, हत्ता यक़ूलुल क़ाइलु, हत्ता कि कहने वाला कहता था, क़द नसिया, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शायद भूल गया है, अब क्या करना, ये रुकू करना। तो इस हदीस की बुनियाद पे, और ये मजबूत रिवायत है, इस हदीस की बुनियाद पे शवाफे में से फुकहा की एक बड़ी तादाद कहती है कि अगर आमदन भी इसको लंबा करेगा तो नमाज बहरहाल नहीं टूटेगी। और इसको यूजुअली लंबा किया भी नहीं जाता है, इल्ला कि कभी इंसान इसको किस में लंबा करे, नफल वगैरह या तहज्जुद में। तो हुए 14। उसके बाद हजरत शाह हमदान रहिमहुल्लाह फरमाते हैं, हमने कितने किए, 15 पे बात हुई है। उसके बाद शाह हमदान फरमाते हैं, शांज़दहुम 16th, पीदा शुदन शक दर नियत, नियत में शक पैदा होना, नियत में शक पैदा होना। इसी तरह हफ्दहम 17th, नियत कत, नियत को काटना, आपने नमाज की नियत की है ना, या तो उस नियत में आपको शक पैदा होगा या आप उस नियत को काटेंगे। जब आपने नियत काटी नमाज की, तो नमाज तो खुद कट जाएगी। तो इसके बारे में फरमाते हैं इमाम ज़ैनुद्दीन अल-मलीबारी रहमहुल्लाह ताला, फरमाते हैं वतबतुलु अस्सलातु, नमाज बातिल हो जाएगी, फर्ज़ुहा व नफलुहा, चाहे फर्ज हो या नफल हो, बिनियत क़त्इहा, अगर आपने नियत काटी। जब आपने नियत काटी मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा, तो नमाज क्या हो जाएगी, नमाज, नियत कहते हैं अज़्म को, ये आपको इस्तिमरार रखना है इसमें। अगर आपने नमाज के दौरान ये नियत ही काटी, अब मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा, तो नमाज, अपने नमाज की नियत काटी तो आपकी नमाज, हाँ। वताली की ही बिहुसूल शैइन, या आप इसको मुअल्लक रखेंगे, अगर ऐसा हुआ तो मेरी नमाज कटेगी। मसलन आप नमाज में है, नमाज में जज्म होना चाहिए। आप नमाज में आपने कहा कि अगर किसी ने बैल की तो मेरी नमाज है, लेकिन अगर किसी ने बैल की तो मेरी नमाज टूट जाएगी। अगर आपने इसको मशरूत किया तो आपकी नमाज, हाँ, इसमें जज्म होना चाहिए। वलो मुहालन आदियन, अगरचे वो चीज़ आदतन मुहाल हो, अगर आपने किसी मुहाल चीज़ के बारे में भी कहा कि अगर ऐसा हुआ तो मेरी नमाज टूट जाएगी, तो उस सूरत में भी आपकी नमाज क्या हो जाएगी, बातिल। व तरद्दद फीह, या इसने नियत में क्या किया, नियत काटने में शक किया, आई अलकत, कि मैं नियत रखूं या ना रखूं, अगर उसमें शक किया तो उस सूरत में भी इसकी नमाज क्या हो जाएगी, बातिल, क्योंकि नियत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नियत के साथ ही ऐसा कर रहे हैं तो ये प्रॉब्लम है। उसके बाद फरमाते हैं शाह हमदान रहिमहुल्लाह ताला, आखिरी जो इसका मुब्तिल है, फरमाते हैं हीजदहुम 18th वन, तरद्दुद दर क़त्अ नमाज, नमाज को काटने में तरद्दुद, यानी अब आप नमाज के बारे में मुतरद्दिद हो जाएं। एक है कि वसवसे के बारे में फुकहा फरमाते वो नहीं, लेकिन अगर आपको अब तरद्दुद हो कि मैं नमाज पढ़ूं ना पढ़ूं, उस सूरत में भी नमाज क्या हो जाएगी, बातिल। आपको नमाज पढ़नी है पूरी नियत के साथ कि मैं नमाज पढ़ रहा हूं, इसमें कुछ ऐसा नियत में शक नहीं होना चाहिए, तरद्दुद में शक नहीं होना चाहिए, नमाज की नियत में आपको शक नहीं होना चाहिए, नमाज काटने में आपको तरद्दुद नहीं होना चाहिए। तो इसी चीज़ को बयान फरमाते हैं साहिबु सफीनतिन नजा, फरमाते हैं वो नियत क़त्इ सलाह, नमाज को कता करने की नियत, नमाज को काटने की नियत से आपकी नमाज टूट जाएगी। व ताली के क़त्इहा बिशै, या इसको काटना अगर आप किसी चीज़ के साथ मुअल्लक रखें, अगर ऐसा हुआ तो मेरी नमाज कट जाएगी। व तरद्दुद फ़ी क़त्इहा, या इसको काटने में आपको तरद्दुद, इसकी नियत को कता करने में आपको तरद्दुद हो। तो इन सारे जो ये तीनों जो चीज़ें हमने जिक्र की, इनका खुलासा ये है कि इंसान जब नमाज पढ़े तो नमाज में इसकी नियत में जज्म हो, ये पूरे जज्म के साथ नमाज, अगर इसको नियत में शक था या नमाज पढ़ूं या ना पढ़ूं इसमें तरद्दुद था, तो उस सूरत में इसकी नमाज सही नहीं है। तो इसी के साथ ये जो मुब्तिलात हज़रत शाह हमदान रहिमहुल्लाह ने जिक्र किए हैं वो मुकम्मल होते हैं। लेकिन आखिर पे हज़रत शाह हमदान रहिमहुल्लाह ताला ने एक नुक्ता यहाँ पे बयान किया है, यहाँ पे इन्होंने अमल कलील और अमल कसीर की एक मिसाल दी है। तो ये लास्ट का मबहस इसमें है। हज़रत शाह हमदान रहिमहुल्लाह ताला फरमाते हैं व अगर यक दौर या दू दौर दस्तार सर बाज शवद, फरमाते हैं व अगर, और अगर यक दौर या दू दौर दस्तार सर, अगर एक गिरा, लाट दस्तार, अगर दस्तार जो आपने बांधा हो इमामा, अगर उसका एक गिरा या दो गिरा खुल गई हो, नमाज में देखिए अमल कलील का जिक्र कर रहे हैं, अगर उसकी एक गिरा खुल गई हो या दो गिरहें खुल गई हो, दस्तार सर, सर पे जो आपने दस्तार बांधा है, अगर उसकी एक गिरा या दो गिरहें खुल गई हो, बर बंदद, तो उसको क्या करेगा, उसको बंद कर सकता है नमाज में, एक या दो को बस। अगर पूरा दस्तार खुला होगा तो उसको एक या दो को हज़रत शाह हमदान फरमाते हैं उसको बंद, या जामई वाई बाज शुदा, या अगर इसके कपड़ा कोई खुल गया हो
बाज शुदा बाशद, या इसका कोई कपड़ा खुल गया हो, बाज पूशद, तो इसने उसको बंद किया, कहीं पे कपड़ा थोड़ा सा खुला हो, इसने उसको बंद किया, जियान नदारत, तो उसमें हर्ज नहीं। तो ये सिंपली ये है। हाँ, तो इसमें टोपी का हुक्म भी आ जाएगा, अगर टोपी आपके सर से गिरी तो आपको उठा के फिर से सर पे रखेंगे। तो ये है वजह इसकी क्या है, क्योंकि अमल कलील है। इसी की वजाहत करते हुए इमाम अल उमरानी रहमहुल्लाह फरमाते हैं व इन आमिला फिस सलाति अमलन, अगर इसने नमाज में कोई ऐसी अमल की, लैसा मिन जिन्सिहा, जो नमाज की जिन्स में से नहीं थी, तो नजर था, तो तुम देखोगे। फ़इन कान कलीलन, अगर ये कम थी, मिसलु दफ़इल मार्रि बैन यदै, जैसे अपने सामने से किसी गुजरने वाले को हटाना, वो तो हदीस में भी आया है ना, आप नमाज पढ़ रहे हैं, कोई आदमी सामने से आ रहा है, उसको आप रोक सकते हैं हाथ से, ये अमल है, अमल, ये आप अमल करें, लेकिन अमल कलील है। फरमाते हैं आप अगर किसी इंसान ने अमल की नमाज में जो नमाज की जिन्स से नहीं थी, तो आप देखेंगे अगर वो कलील थी, फिर कलील की मिसालें दी हैं, मिसलु जैसे दफ़उल मार्रि बैन यदैहि, सामने से गुजरने वाले को हटाना, व फ़त्हिल बाब, या दरवाज़ा खोलना। लेकिन दरवाज़ा खोलने से मुराद है अगर आप दरवाजे के सामने हैं, उसके लिए आपको एक कदम बढ़ाना पड़े और दरवाज़ा खोलना पड़े, उसकी गुंजाइश है। ये नहीं है कि दरवाज़ा कहाँ है, वो पीछे, आप घूम फिर के आएंगे, तो वो नहीं, क्योंकि वहां पे तो आपका जो इस्तिकबाल किबला जो है, वो भी हजरत शाह हमदा ने सारी चीज़ें जिक्र नहीं की हैं। देखें, मुब्तिलात में से एक ये भी है कि खाना पीना, नमाज में खाना पीना जायज़, लेकिन शाह हमदा ने उसको जिक्र नहीं किया, इख्तिसार ने किया है। इसी तरह एक चीज़ जिससे नमाज टूट जाएगी वो है इस्तिदबारुल किबला, अगर आपका जो सीना है, आपकी जो जहत, अगर एक किबले से, अब कोई पढ़ रहा है नमाज अंदर, वो बेडरूम में नमाज पढ़ रहा है, यहां से किसी ने बैल बजाई, ये आया, तो नहीं, वो तो जाहिर सी बात है। ये तब है उस सूरत में फतहिल बाब, आप सामने दरवाजा है जिसके लिए आपको इस्तिकबाल किबला ना, उससे हटना ना पड़े किबले से, उस सूरत में आप दरवाजा खोल सकते हैं। या वखल इन नाल, या आप अपना जूता निकाले, इसी पे फुकहा ने मोजे को भी कियास किया है, मोजा आप निकाल सकते हैं। व इस्लाह रिदाई अलई, या आप पे जो कपड़े हैं उसको आप थोड़ा इस्लाह करें, आपने मसलन शॉल वगैरह पहना है, उसको आप ठीक रखेंगे। वल हमली, या उठाएंगे किसी को, लेकिन वो कंटिन्यूटी के साथ नहीं होना चाहिए, हमने देखा। वल वज़, या किसी को नीचे रखेंगे। वल इशारा, या नमाज में इशारा करेंगे। इशारा आप कब करेंगे, मसलन किसी ने आपको सलाम की, आप उसको जवाब नहीं दे सकते, फिर तो आपने कलाम उसके साथ किया। तो बहरहाल उसके लिए बाज़ फुक़हा कहते हैं कि अगर कोई इंसान नमाज की हालत में हो, बाज़ फुक़हा, वो शवाफ़िया नहीं है, अगर कोई इंसान नमाज की हालत में कोई सलाम करे तो सलाम का जवाब इशारे से देना वाजिब है, लेकिन शवाफ़िया के यहाँ क्या है, मुस्तहब, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है अपने इशारे से सलाम का जवाब। तो आप नमाज में किसी ने अस्सलाम अलैकुम, आप उसको ऐसे कर सकते हैं, यानी कहना नहीं है उसको, लेकिन इशारा कर सकते हैं। तो ये जो इशारा है, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, वमा अशबाह ज़ालिक, या इसी तरह के बाकी काम, लम तबतुल सलातुहु, इससे उसकी नमाज बातिल नहीं होगी। क्यों नहीं बातिल होगी, क्योंकि ये अमल कलील है। हाँ, तो इसी के सिलसिले में खतीब शिरबीनी रहमहुल्लाह फरमाते हैं फमा यउद्दुहु अल उर्फ़ु कलीला, जिसको उर्फ कलील कहता है उससे नमाज नहीं टूटेगी। का खल इल खुफ़ी, जैसे मोज़ा निकालना, नमाज में मोज़ा, वलब्स सौबिल खफीफ, या मतलब हल्का कपड़ा नहीं, ये जो खफीफ है ना, ये अहम मसला है, ये खफीफ की सिफत नहीं है, सॉरी, ये जो खफीफ है ना, खफीफ, ये सौब की सिफत नहीं है यहाँ पे, इसको बुजैरी में ने जिक्र किया है, वरना मुगालता होता है इस पे। लब्सु सौबिल खफीफ, ये जो खफीफ है ये किसकी सिफत है, लब्स की, पहनना हल्का हो, कपड़ा हल्का ना, आप हल्के कपड़े 5-6 पहनते रहेंगे, नहीं, खफीफ यानी थोड़ा सा आपको पहनना हो, ये नहीं कि आप पूरे कपड़े पहनेंगे, थोड़ा सा, अगर आपने मसलन कुछ कपड़ा आपको, उसको आप इस्लाह करें, जिसको हमने कहा इस्लाहुर रिदा, उस तरह की, ठीक है, या टोपी वगैरह उसको आप ठीक करेंगे। वलब्सु सौबिल खफीफ, या कपड़े को पहनना लेकिन वो पहनना खफीफ हो, फ़क़लील, तो ये क्या है, कलील। तो इसके साथ ही ये जो मबहस था मुब्तिलातुस्सलाह का, ये मुकम्मल होता है। हालांकि ये बड़ा दकीक है, अगर आप इसको किताबों में देखें, इसकी बड़ी तफसील है और बड़ी तालीलात है। तो हमने इख्तिसार के साथ इस पर बात की, तो इंशाल्लाह अगली क्लास में हम सजदे सहव पे बात करेंगे, और उसके बाद अहकाम मुसाफिर के बारे में हज़रत शाह हमदा ने जिक्र किया है। हादा मा इंदी वल्लाहु तआला आलम व सल्लल्लाहु अला नबील करीम। अलमनार 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 ए अमीने इल्म फन, ए हिकमतों के अंजुमन, तुझ पे नाज़ा है चमन, तुझ पे नाज़ा
ہے چمن